بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ پاک رسول فرماتے ہیں میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے میری کتاب، ایک ہے میری عطرت۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہے تو پھر میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک واضح آئین، ایک واضح راہ عمل، ایک واضح راہ نجات پاک رسول دے کر جا رہے تھے اپنی امت کو۔ لیکن کیا یہ ہمارے رسول دے کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ ہر رسول اپنے بعد اپنی امت کو، اپنی قوم کو ایک نجات کے لیے مضبوط سہارا دے کر جاتا ہے، اپنا وسیع اور اپنی کتاب اس امت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن ہر امت میں کچھ بیماریاں ایسی لگیں کہ اس امت نے اس وسیع کو بھی چھوڑ دیا، اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کتاب میں مسلمانوں کا ذکر کم ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر زیادہ ہے، اس میں ہمارے رسول کا ذکر کم ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں جگہ جگہ متوجہ کر رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، متوجہ رہنا، تم سے پہلے بہت سارے نبی آئے، تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، ان کو بیماریاں لگ گئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی بیماری لگ جائے۔ ہم نے تمہارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا ہے، اپنا کردار اس آئینے میں دیکھتے رہو۔ اگر دیکھو کہ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی خرابی جو ان میں ہے وہ تمہارے اندر بھی ہے، تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اور پاک رسول نے متوجہ کیا ہے، بہت ساری بیماریاں گنوا کر کہا کہ دیکھو، یہودیوں کو سلام کر لو، عیسائیوں کو سلام کر لو، میری امت کے یہودی کو سلام نہ کرنا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا یہودی کون ہے؟ پھر آگے خامیاں گن کر بتائیں کہ دیکھو میری امت کا یہودی وہ ہے۔ یا پھر بعض افراد کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ اس دنیا سے مر جائیں تو یہ مسلمان نہیں مریں گے، یہ یا یہودی مریں گے یا عیسائی مریں گے۔ یا بعض افراد کے بارے میں کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اب یہ یہودی مریں یا یہ عیسائی مریں، مجھے پرواہ نہیں کہ یہ یہودی مریں یا یہ عیسائی مریں۔ تو بس یہ یہودیت والی بیماری جو ہے اس امت مصطفیٰ کے لیے خطرہ تھی۔ یہ جو نوح نبی کی قوم کو بیماری ہے، یہ ہماری امت کو بھی خطرہ ہے۔ یہ جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو تنہا چھوڑ دیا نمرود کے مقابلے میں، جو بیماری ابراہیم کی قوم کو تھی وہ ہماری امت کو بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن جس کا خطرہ سب سے زیادہ ہماری امت کو ہے وہ ہے بنی اسرائیل کو لگی ہوئی بیماریاں۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ خدا نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، اور خدا کسی چیز کو بغیر وجہ کے ذکر نہیں کرتا، بغیر حکمت اور مصلحت کے ذکر نہیں کرتا۔ اگر ہمارے رب نے بنی اسرائیل کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت کا پہلو زیادہ ہے۔ اگر ان کی خامیاں خدا ہمیں گنوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں، ان بیماریوں کا خطرہ سب سے زیادہ ہمیں ہے۔ تو بس ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ کہیں ہم اس بیماری کا شکار نہ ہو جائیں جو اس یہودی قوم کو بیماری لگی ہوئی تھی۔ اور جس طرح یہودی قوم نے اپنے نبی کے بعد جناب ہارون کو تنہا چھوڑ دیا تھا، ہم بھی اپنے پاک رسول کے نمائندوں کو تنہا چھوڑ دیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں کتاب خدا مہجور ہو گئی، اسے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور تحریف ہو گئی، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا، تو کہیں اس امت میں بھی کتاب خدا غریب نہ ہو جائے، کہیں کتاب خدا اجنبی نہ ہو جائے، کہیں کتاب خدا ایسی نہ ہو کہ کوئی اس کو سمجھنے والا نہ ہو، کہیں ہم بھی کتاب خدا کا وہی حال نہ کر دیں جو یہودی قوم نے کیا ہے، اور اس بیماری کو، کیونکہ یہودی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہو، یہودی ایک مزاج ہے، یہودی ایک بیماری ہے، اور یہ
خطرہ ہے اس امت کے لیے، اس لیے قرآن نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ یہودیوں کی جو بیماریاں تھیں، جو بنی اسرائیل کی بیماریاں تھیں، جو اس امت کو جس کا خطرہ درپیش ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دروس میں یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ جو بنی اسرائیل کو بیماریاں تھیں وہ کیا تھیں، اور اس امت میں کہیں وہ بیماریاں تو نہیں ہیں، اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔